بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ صدق اللہ العظیم۔ زجر ہے، زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، ڈپٹ کو، چھڑکنے کو، اور قسم ہے اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمتاً مفعول ہے، رحمت سے مراد نعمت ہے، چاہے صحت، امن، شادابگی، فراوانی، خوشی، پھر ہم چھین لیں اس نعمت کو اس سے، ہا ضمیر کا مرجع رحمتاً اے نعمتاً، بے شک وہ البتہ سخت مایوس ہونے لگتا ہے، بڑی ناشکری کرنے لگتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں الحمدللہ۔ تضاد ہے جی، طباق ہے۔ اور اگر ہم چکھائیں اس کو نعمت بعد تکلیف کے، جس تکلیف نے اسے چھوا، البتہ ضرور بالضرور کہتا ہے چلی گئی برائیاں مجھ سے، یعنی مصیبتیں مجھ سے چلی گئی ہیں، بے شک اس وقت البتہ وہ بڑا متکبر، فخر کرنے والا ہوتا ہے، بڑا تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ بشارت اخروی، ہاں ان میں سے کون لوگ؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا مصائب پہ، پریشانیوں پہ، تکلیفوں، اور عمل اچھے کیے، صرف صبر نہیں، عمل، یہ لوگ ان کے لیے بخشش ہوگی گناہوں کی اور اجر ہوگا بہت بڑا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ازوقنا تھا اصل میں، یقال والا اور ساکنین والا قانون لگا، یعوسن اور کفورن اس میں مبالغہ ہے، پہلا علم یعلم سے ہے اور دوسرا کفور نصر ینصر سے۔ سورت کا تیسرا دعویٰ یعنی مسئلہ توحید کی تبلیغ میں کوتاہی نہ ہونے پائے، مایوخا، پس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور تنگ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ اس کا سینہ، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ کوئی خزانہ، یا آتا اس کے ساتھ فرشتہ تو میرے لاڈلے پیغمبر آپ پھر قرآن کو چھوڑ دیں گے، آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کرنا، یہ سمجھانا مقصد تھا، نہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا، نہ کرنا تھا، یہ صرف امت کو سمجھانا مقصد ہے کہ دین کے مخالفین کرتے رہیں، تم اپنے کام میں استقامت رکھو، ڈٹے رہو، نہیں سوائے اس کے تو ڈرانے والا ہے میرے لاڈلے پیغمبر، اور اللہ ہر چیز پہ وکیل ہے، کارساز ہے، اسی کے سپرد سارے معاملات ہیں۔ شکوہ، کیا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس قرآن کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ذہن یہ تھا، انہوں نے گھڑ لیا۔ کیا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس کو محمد ابن عبداللہ نے؟ جواب شکوہ، ارشاد فرما دو پیغمبر پس لے آؤ 10 صورتیں مثل قرآن کے، ایسی صورتیں جو گھڑی گئی ہے، یہ صفت ہے سور کی، اور بلاؤ تم ان کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، اپنے معبود، اپنے شہداء اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے جو تم کہہ رہے ہو۔
یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کہے کوئی کہ یہ پتھر اٹھا، وہ نہ اٹھا سکے تو اس سے کہو 10 پتھر اٹھا، 2 پتھر اٹھا. تو پہلے ہے فاتو بصورت من مثلی، پھر آیا کہ فاتو بعشر صور مثلہ. تو جواب یہ ہے کہ سورہ ہود پہلے نازل ہوئی، اس میں ہے 10 صورتوں کی مثال لے آؤ منکرو. جب وہ نہ لا سکے تو پھر فرمایا 1 صورت کی مثال لے آؤ، تو سورہ بقرہ بعد میں نازل ہوئی. دوسرا جواب یہ کہ وہ پہلے نازل ہوئی لیکن اس میں تھا من و عن، 1 صورت کی مثال لے آؤ، اور اس میں آج چلو من و عن نہیں لے سکتے تو کچھ ملی جلی لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے. لیکن پہلا جواب زیادہ مناسب ہے کہ پہلے سورہ ہود نازل ہوئی، 10 صورتوں کا ہوگا، پھر 1. اور بلاؤ تم جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے. متعلق بجواب شکوہ، متعلق بجواب شکوہ، یہ جو جواب ہے نا قل فاتوا بعشر صور مثلی. پس اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، صورت مثل اس کے نہ لے کے آئے، صورتیں نہ لے کے آئے، پس تم یقین کر لو بے شک وہ چیز جو اتاری گئی اللہ کے علم کے ساتھ ہے، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا مگر وہ اللہ ہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسمیت الجملہ پہ حل آیا، معنی امر والا بن گیا، تم مسلمان ہو جاؤ. زجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے. زجر مع تخویف اخروی، جو ارادہ کرے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، ہم پورے دے دیں گے ان کی طرف ان کے اعمال کو، اس میں دنیا میں جزا مل جائے گی، صحت، ریاست، رزق میں وسعت، اولاد زیادہ. یہ ہے. اس لیے اگر کسی مشرک کافر بتی کو دیکھو، بڑی عزت، بڑا وقار، بڑا مال و دولت، بڑا ظاہری سکون ہے، پریشان نہ ہوا کرو، متاثر نہ ہوا کرو. دیکھو نا، فرما جو ارادہ کرے دنیا کی زندگی کا، اس کی زینت کا، اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے نا، افطاری کرا دی، مسجد بنوا دی، غرباء مساکین کے ساتھ تعاون کر لیا، کسی کو حج عمرہ کرا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم کسی کا حق نہیں رکھتے، دنیا میں بدلے دے دیتے. تو اس لیے آپ لوگوں کا ذہن بنائیں گے زندگی میں کہ اگر اللہ کا نافرمان، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، پجارو ہے، پراڈو ہے، ہیلی کاپٹر ہے، تو آپ نے متاثر نہیں ہونا، اس لیے کہ وہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہو رہا ہے. اور حالانکہ وہ اس میں لا یبحثون، کمی نہیں کی جائیں گے، دنیا میں جو بدلہ بنتا ہے انہیں مل جائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ. وحبط ما صنعوا فیہا، اور باطل ہو گیا جو کچھ اس میں، وہ باطل ہو جائے گا جو کچھ وہ آخرت کے لیے انہوں نے کیا. خبط ما صنعوا، ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے کیا، یعنی نیکیاں، فیہا آخرت میں، یہ مطلب ہے. وباطل ما کانوا یعملون، ما باطل ان کا نائب فاعل ہے، اور باطل ہونے والا ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، ما کانوا یعملون. جی. سورت کا چوتھا دعویٰ، مسئلہ واضح ہے، منکرین محض عناد اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اس میں بہت ساری بات حل ہو جاتی ہے، یہ جو میں بات کرتا ہوں. سورت کا چوتھا دعویٰ، مسئلہ واضح ہے، منکرین محض عناد اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اس میں اس آیت کا پورا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. اور یہ عبارت جو ہوتی ہے نا جی، یہ جواہر القرآن کی عبارت ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کی تفسیر جو سجاد بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترتیب دی تھی. کیا بھلا وہ شخص جو واضح دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے بینۃ اے برہان و حجت نقلیت واضحۃ ویتلوہ شاہد منہ، اور پیچھے آتی ہے
اس کے پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اللہ کی طرف سے. یہ مراد یتلو شاہد ان سے مراد قرآن مجید ہے. یہ ذہن میں رکھنا، بینتن دلیل پہ، اور پھر وہ جو دلیل پہ ہے اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ قرآن کا. یتلو پیچھے آنا. ادھر میری طرف دیکھو، مقامات کس کس نے پڑھی ہے؟ پڑھ کون رہے ہو؟ ٹھیک. مقامات کے مقدمے میں تل والبدی آتا ہے. ذہن میں آیا تل وال؟ تو اس کا مطلب یہ تل والبدی، بدی الزمان کے پیچھے آنا، یعنی بدی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو اس لیے اگر اس آیت کا مطلب سمجھنا تو پھر مقامات کا جو میں نے حوالہ دیا یہ ذہن میں رکھو. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے دلیل نقلی منقول. نقلی سے مراد منقول. جب لوگوں کے سامنے نقلی کہو تو کہا کرو یہ وہ نقلی نہیں جو اصلی کے برابر. نقلی کا مطلب ہے منقول، نقل کی ہوئی. یہ وہ نقلی نہیں جو اصلی کے برابر ہوتی، مقابلے میں ہوتی. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ جو امام ہے اور رحمت ہے. یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ. اور جس نے انکار کیا قرآن کے ساتھ جماعتوں میں سے جو نبی علیہ السلام کے خلاف ہے، پس جہنم کی آگ اس کا موعدہ، وعدہ ہے. پس نہ ہو تو شک میں قرآن کے بارے، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس نے بھی انکار کیا قرآن کے ساتھ جماعتوں میں سے، وہ جماعتیں جو نبی علیہ السلام کے خلاف ہیں، پس جہنم کی آگ ان کا موعد، وعدہ ہے، ٹھکانہ ہے، مورد ہے. پس آپ نہ ہو شک میں قرآن کے بارے، توحید کے بارے، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. نہ میرے آقا کو شک تھا نہ ہونا تھا. سمجھانا ہر مخاطب کو ہے. زجر ما تخویف اخروی. کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو. میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے وغیرہ، یہ سب کذبہ، جھوٹ بنے گا. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے وہ اپنے رب پہ. یعرضون میں ہم ضمیر مفعول ما لم یسمى فاعلہ مجہول. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پہ. کہیں گے گواہی دینے والے، مراد اس سے ملائکہ اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، مقولہ قول کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا شریک ہے، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. یہ افتراء علی اللہ کذبہ ہے. جی اللہ کی اولاد، اللہ اولاد سے پاک. اللہ کا شریک، شریکوں سے پاک. اللہ نے جی میری طرف وحی کی، اللہ انبیاء کی طرف وحی کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پہ، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ. مراد مشرک ہے. وہ مشرک جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہیلے بہانے کر کے، اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستوں کو ٹیڑھا، خود بھی پھرتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھیرتے ہیں، اور وہ آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں. یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، بھاگ جائیں. نہیں. اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست جو مدد کرے، بچائے اللہ کے عذاب سے. 2 گنا دیا جائے گا انہیں عذاب. نہ طاقت رکھیں گے سننے کی اور نہ دیکھنے کی. جی قیامت کے دن نہ یستطیعون، نہ سمع ہوگا، نہ وما کانوا یبصرون ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور گم ہو گیا ان سے وہ کچھ جو وہ گھڑتے تھے. کیا گھڑتے تھے؟ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے، ہماری حفاظت کریں گے،
ہم جیسے بھی ہیں جنت میں لے جائیں گے. یہ ہے وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لا جرم، یقیناً بے شک وہ آخرت میں وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. جی بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی انہوں نے اچھے، اور انہوں نے رجوع کیا اپنے رب کی طرف، خشوع تواضع، یہ لوگ جنتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. مشرک اور مومن کی مثال، ایک موصوف ہے ایک محروم ہے. مثال دو فریقوں کی، کافر اور مومن کی، مثل اندھے اور بہرے کے ہے، یہ کافر ہے، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے ہے، یہ مومن ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں بے اعتبار صفت کے؟ نہیں برابر. کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اب دلائل نقلیہ للتوحید اور اللہ تعبدوا الا اللہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ان تینوں مضامین کو جو ہے نا پھر بیان کرنے لگا رب کائنات. جی قصہ اول متعلق بداو اولا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فرما بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلا، یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی. بے شک میں ڈر کرتا ہوں تم پہ دردناک دن کے عذاب کا. بس کہنے لگے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے، نہیں دیکھتے ہم تجھے نوح مگر بشر ہے نہ مثل ہمارے، کھاتا ہے پیتا ہے نکاح کرتا ہے بازاروں میں چلتا ہے. جو یہ ہو تو وہ رسول نہیں ہو سکتا. ہوتا ہی وہ ہے جو اصلی بشر ہو، وہ رسول ہوتا ہے. اور ہم تجھے نہیں دیکھتے تیری تابعداری کی مگر ان لوگوں نے جو ہمارے حقیر قسم کے لوگ ہیں، کمی ہیں، ذلیل ہیں، اراذلنا معاذ اللہ، بادی الراش، سرسری نظر سے انہوں نے بھی تیری تحقیق کوئی نہیں کی ہے، وہ تیرے بن گئے ہیں. اور ہم نہیں دیکھتے تیرے لیے یوسف، تیرے لیے نوح علیہ السلام، نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، تو اور تیرے پیروکار، بلکہ ہم تمہیں گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے جو تو توحید کی بات کرتا ہے. حضرت نے فرمایا میری قوم تم مجھے خبر دو. کوئی اگر غلط ہو تو اس کو کہنا سورت ہے سورہ، گال ماں بہندی نکالنی ہے نہیں ہے، دلائل نہ سمجھاؤ. کیا تم نے دیکھا ہے اگر ہوں میں واضح دلیل پہ، دلائل میں سمجھ اور عقل سلیم، اگر ہوں میں واضح دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے، اور مجھے اس نے نبوت عطا کیا اپنی طرف سے، بس وہ نبوت تم پہ پوشیدہ ہو گئی. کیوں؟ کہ میں بشر ہوں. تم میں یقین نہیں آ رہا نبوت کا؟ کیا بھلا ہم اس سے تمہارے گلوں میں گاڑ دیں گے کہ ضرور مسلمان ہو جاؤ؟ ہم اجبار نہیں کرتے، ہم ابلاغ کرتے ہیں، مجبور نہیں کرتے. لا اکراہ فی الدین. اور اللہ کہ تم اس ہدایت کو، نبوت کو ناپسند سمجھنے والے ہو تو ہم تمہارے گلے میں گاڑ دیں گے کہ تم مان لو ضرور. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھا دیے. اور اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی مال، جاؤ کوئی نہیں. جو کام انسان کے ذمے واجب ہو اس پہ بدلہ نہیں لینا چاہیے. ہم علماء، طلباء، فضلاء، مبلغین، واعظین، محدثین، یعنی ہم تو محدثین نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، مفسرین جتنے بھی ہیں، جو کچھ پڑھا یہ پڑھانا واجب ہے، اس پہ بدلہ طلب کرنا یہ صحیح نہیں. اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے تنخواہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن جو لوگ لیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ آخر ذریعہ معاش بھی تو ہے نا، معیشت کا بھی نظام چلانا ہے. تو دین کے کام کے پیسے نہیں لینے، اس وقت کے لینے کہ گزارا کرنا ہے. تو جو کام ذمے ہے وہ کرنا اور اس پہ پیسے لینے یہ صحیح نہیں ہے. اب علماء آتے ہیں اور ان کا ذریعہ کوئی نہیں، ان کی لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. گاڑی لے کے آتے ہیں، عام گاڑیوں پہ سفر نہیں کر سکتے، تحفظ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کئی بیمار ہیں، ان کو جو دینا ہے لوگ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں. اگر کوئی چکاتا ہے کہ اتنے پیسے دو، وہ سخت گنہگار ہے.
ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرما میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی مال نہیں مانگتا، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اللہ کے ذمے، اور نہیں ہوں میں نکالنے والا، طارد کہنا چکنا، نکالنا، اٹھا دینا، نہیں ہوں میں نکالنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم ہو جاہل، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں غربا مساکین ضعفاء، لکھ لینا، غربا مساکین ضعفاء، جی ان کو مجلس سے اٹھانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، ان سے پیار محبت رکھنا، بیٹھے رہیں جیسے بھی ہیں، یہ سنت ہے انبیاء کی، اٹھانا سنت نہیں، بٹھانا سنت۔ اسی اگر کوئی آدمی غریبوں سے محبت رکھتا ہے، نالائقوں کمزوروں سے محبت رکھتا ہے، جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت سے اللہ راضی ہوگا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے درویش آدمی تھے، ہر کسی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ تو میں نے دیکھا زندگی میں کہ میرے والد صاحب سودا اس دکان سے لیتے تھے، عبداللہ، اس دکان سے لیتے تھے کہ جس سے گاہ کم ہو، جس دکان پہ اگر کوئی پھیری والا سبزی والا آ جاتا تو دیکھتے کہ اس کے پاس ابھی سبزی ہے اور شام ہونے والی ہے تو ساری سبزی لے لیتے تھے، طالب علموں کو کھلائی، پڑوسیوں کو دے دی۔ یہ مجھے والد صاحب کی عادت جب میں حدیث کے ذخیرے میں پڑھتا ہوں تو بہت یاد آتی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور جن لوگوں کو یہ عادات ہے اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو دیکھا ضعفاء غرباء مساکین کو اپنی مجلسوں سے اٹھانا نہیں، ان سے پیار اور محبت رکھنی ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ نہیں ہوں میں نکالنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک وہ ملنے والے ہیں رب کو، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قوم ہو جاہل، اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں انہیں نکال دوں؟ اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ مولانا موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ تعالی ناراض ہوتے طلباء پہ تو فرماتے اس کو کلاس سے نکالو، پھر فرماتے اس کو مدرسے سے نکالو، اس کو لاہور سے نکالو، اس کو دنیا سے نکال لو، اور دوسرے دن اس سے راضی ہوتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈانٹ ڈبٹ اور جھڑکنا اور اصلاح یہ ترتو نہیں ہوتا، ترتو وہ ہوتا ہے کہ دل سے حقیر سمجھنا اور اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دینا۔ اس لیے فرما اگر میں ان کو نکالوں تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، مجھے کون بچا سکے گا؟ افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ارشاد فرما دو پیغمبر میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں بشر ہوں، اور میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بشریت کے منافی ہے۔ جی خزائن اللہ میرے پاس، تو پھر میں بشر ہوں، غیب جانوں، بشر ہوں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں نہیں کہتا ان کے لیے جنہیں حقیر سمجھتی ہے تمہاری آنکھیں، کیا نہیں کہتا اس بلال اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں کہ ہرگز اللہ ان کو خیر نہیں دے گا؟ نہیں نہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں خلوص نیت اور جھکنا ہے۔ انہوں نے تو جو دے کے اللہ کے راستے میں جنت لے لی ہے کیونکہ اخلاص ہے۔ انی یذل من الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گا اگر میں ایسے کروں۔ کہنے لگے اے نوح تحقیق تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، پھر زیادہ جھگڑا کیا، کیا مطلب؟ جھگڑے کی مدت لمبی ہو گئی، پھر لے آنا ہمارے پاس جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر سچوں میں سے ہے۔ توحید توحید کرتا رہتا ہے۔ کہا انما یاتیکم بہ اللہ، نہیں سوائے اس کے اس عذاب کو اللہ لائے گا، میں مختار کل نہیں، میں نہیں لا سکتا، اگر اللہ نے چاہا تو لائے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، اور تمہیں نفع نہیں دے گی میری نصیحت اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہاری خیرخواہی کروں، نصیحتیں کروں، تمہیں فائدہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے ارادہ کیا تمہیں گمراہ کرنے کا
تو لا مانع لحکمہ ولا راد لقضائہ، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، ضرورتیں اس نے پوری کرنی ہے تمہاری، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بعد۔ کیا وہ کہتے ہیں، جملہ معتزہ بطور شکوہ، کیا وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کے گھڑ لیا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جواب شکوہ، ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے فعلی اجرامی، پھر میرے ذمہ ہے میرا یہ جرم، اور میں بیزار ہونے والا ہوں بدلے اس سے جو تم جرم کر رہے ہو نا، شرک اور حق کو جھٹلانا، میں اس سے بری ہوں، اور اگر میں کر رہا ہوں ایسے تو کل میں نے جواب دینا ہے، لیکن میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، مجھے جزا ملے گی، تمہیں سزا ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم احفظنا من التعطیلات، اللہم احفظنا من التعطیلات، اللہم احفظنا من التعطیلات، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من البلایا، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا علی اعداء المدارس والمساجد والعلماء والطلباء والاولیاء، آمین یا رب العالمین برحمتک۔ اقرار ہونے